ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم دوستو، کیا اگر گھر میں میڈک زیادہ آنے لگیں تو یہ کیا کسی نحوست کی علامت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا اسلامک اور شرعی سبق ہے؟ مفتی سلمان ازہری صاحب کی اس بات نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر طرح طرح کی وسوسے پھیل جاتے ہیں، جیسے کہ گھر میں میڈک زیادہ آنے لگیں تو لوگ اسے جادو، نحوست یا کسی مصیبت کی نشانی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو آج ہم جس ویڈیو کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری صاحب کی ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنی بیان میں عقل و حکمت کے ساتھ اس بات کو واضح بیان کیا ہے کہ اگر گھر میں اچانک میڈک زیادہ آنے لگیں تو کیا یہ کسی نحوست کی علامت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جلانے کے لیے، ان کے ساتھ برا معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں وہ گرفتار بھی ہوئے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے، اس کے متعلق ہے، اور بعض میں ہے کہ مینڈک۔ انہوں نے اپنے منہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کیے آگ کے قریب، جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں، کس لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بجھ جائے۔ اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے، اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے۔ گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا، اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو، دو بھی اس میں۔ کیوں؟ یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، کتنی پھونک ہو سکتی، اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا۔ اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی، اور ایک نے قتل کر دیا، دوسرا قتل ہو گیا۔ قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مقتول جو قتل ہو چکا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میاں مقتول کا کیا جرم ہے؟ وہ تو بیچارہ آلریڈی مر گیا۔ قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا، یہ مرڈر کیا ہوا ہے آدمی، یہ کلر ہے، اس کے متعلق تو آیا، لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، یا اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی۔ ہاں، ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ظلمن مارا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اس میں مر گیا، تو ان کے متعلق آ گیا وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ کیوں؟ اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی۔ اسی طرح میرے عزیزو،
آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا۔ مینڈک ہو یا ہنس ہو، ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا۔ اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، مکڑی کو نہ مارو، کیونکہ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا۔ اگرچہ اس جال سے کون سا ڈیفنس ہو سکتا ہے؟ ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو، لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے یعنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے تھے، اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا۔ ان دو جانوروں نے کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ تو چکے تھے، لیکن غار میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ مکڑی کا جالا دیکھ کر، کہ اب یہاں مکڑی نے جالے لگائے ہیں تو شاید برسوں سے کوئی آیا نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کبھی کبھار ہمارے مختصر سے کام ہمیں یا تو بہت خوشبخت بناتے ہیں یا تو بہت بدبخت بناتے ہیں۔ ہو سکے تو اچھی نیتیں رکھو، کسی کا برا نہ چاہو، ورنہ یہ ہوگا کہ بدبختوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کے گھر مسجد کو تمہارا ایک سکہ، ایک روپیہ تم نے ڈالا ہے، نیت یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر ہے، اس کی ترقی ہو تاکہ یہاں سجدوں سے لوگ آباد رہیں، دین کا نظام چلتا رہے۔ آپ نے ایک ہی روپیہ رکھا۔ جانتے ہیں آپ کہ ایک روپیے میں اس زمانے میں نہ مسجد کی کوئی چٹائی آتی ہے، نہ کوئی سیمنٹ، نہ پتھر، کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ خلوص، وہ نیت کے ساتھ کا دیا جانا ایک روپیہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کوئی آ رہا تھا اس کو روکا، یہ سوچ کر کہ تم کو کچھ حسد تھا، دل میں کچھ کڑن تھی اس مسجد کے متعلق، تمہیں اسی وقت بدبخت کر دیا جائے گا۔ تمہارے ایک آدمی کے روکنے سے مسجد ختم تو نہیں ہوتی، لیکن تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بدبخت بنا دیے جاؤ گے، کیونکہ تم نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آج اس پورے واقعے سے تو دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کتنی بہترین اور واضح انداز میں سمجھایا کہ ہمیں توہم پرستی اور فالتو کی وسوسوں میں پڑنے کے بجائے اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ محض جانوروں یا کیڑے مکوڑوں کے آنے سے کسی نحوست کو جوڑنا دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ان معاملات کو سائنسی اور شرعی دونوں اصول سے دیکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Like a Hellcat.